الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآله وأصحابه وبارك وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھے: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. صاحبو، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں سے، اپنی نعمتوں سے، اپنے فضل و کرم سے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل میں مالا مال کر رہا ہے. وہی خدا رب العالمین اپنے کلام مقدس قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کر کہ اے میرے ایمان والے بندو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. چاہے تم پر کوئی مصیبت آ جائے، چاہے کوئی ظالم تم پر ظلم برسائے، چاہے کوئی دشمن طاقت اپنی ناپاک طاقت کا استعمال تم پر کرنا چاہے، تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں، لیکن اے میرے ایمان والے بندو، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں کہ میری رحمت اتنی تنگ نہیں ہے، میری رحمت اتنی تنگ نہیں ہے کہ دنیا کے 4 کونوں سے اگر تم پر حملہ ہو تو تم اس حملے کا شکار نہیں ہو سکتے اگر تم میری رحمت کے قائل ہو. تو معلوم یہ ہو رہا ہے
کہ اللہ پاک ہم پر رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے یہی تو فرمایا کہ میری جتنی صفات ہے ان تمام صفات میں اپنے لیے رحمان اور رحیم کی صفت کو خاص کر لیتا ہوں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے اے بندے میں تجھ پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ تب دیکھیے صاحبان محترم، ایک ماں جس نے ہمیں جنم دیا، جنم دینے سے پہلے اپنے کوکھ میں، اپنے پیٹ میں، اپنے شکم میں 9 مہینے سنبھالا، تو بتائیے جس ماں کے کوکھ میں ہم تھے وہاں رزق ہمیں کس نے دیا؟ جب ہم نے اس دنیا میں جنم لیا تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، باپ نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا، دیگر رشتہ دار نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، لیکن جس وقت ہم ماں کے کوکھ میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت ہم نے کس نے کھلایا؟ تو یہ خدائے رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے بنائے ہوئے نظام کے ذریعے اس ماں کے کوکھ میں بھی ہمیں رزق دیا، تبھی تو ہم 9 مہینے اس ماں کے کوکھ میں رہے، پھر جنم لیا، پیدا ہوئے، تو ہماری حالت کیا تھی؟ ہماری حالت بالکل ایسی کہ سوائے ہاتھ پیر حرکت کرنے کی کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ کوئی ہے ایسا؟ کوئی سائنسدان بتا سکتا ہے؟ ساری دنیا کا محاسبہ کر لے، کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو یہ نہیں کہتا کہ ماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، صرف ہاتھ پیر حرکت کرتے ہیں، لیکن اس کے رونے کی جو تڑپ ہوتی ہے اس تڑپ کو کوئی اور نہیں سمجھتا، صرف ماں سمجھتی ہے، ماں سمجھتی ہے۔ اس لیے ماں اپنے بچوں کو اپنی چھاتی سے لگاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا تو ہمارے دکھ درد کو، ہماری تکلیف کو اللہ جانتا ہے، علاوہ اس کے کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ کے دربار سے جڑ جاؤ، کیوں مارے مارے پھرتے ہو؟ اور یاد رکھ لے، جس نے ہمیں پیدا کر کے ہماری یہ شان و شوکت و عظمت بتائی اور ہم کو یہ طاقت دی، آج ہم بولنے کے قابل ہیں۔ تو یاد رکھ لیں، الفاظ میرے ہیں کہنے میں زبان سے، لیکن الفاظ میرے نہیں ہوتے، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ جب اس مصلی رسول اللہ پر کھڑا ہوتا ہوں، ناپاک زبان سے میری جو الفاظ ادا ہوتے ہیں یہ من جانب اللہ ہوا کرتے ہیں، بس اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ میں نے بارہا کہا کہ مسلمان صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ مومن ہیں، اور جو کامل مومن ہوا کرتے ہیں وہ خدا اس کے رسول کی ذات مقدسہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، اور پورا کانفیڈنس ہوتا ہے، تبھی جا کر وہ مومن کامیاب و کامران بمراد ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے آپسی اختلافات کے مسائل، دوسرے ملک بھر میں ہمارے وطن عزیز ملک ہندوستان کے انتخابات کی مہم کا سلسلہ جاری ہے،
چوتھا مرحلہ ہماری ریاست کا آ رہا ہے۔ پچھلے 2 جمعہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ لوگوں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اپنے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی مساجد، اپنے مدارس، اپنی درگاہیں، اپنی خانقاہیں جو اسلام کے قلعے کہلاتے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ سوچئے کہ اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ جب اللہ نے انسان کے ساتھ پرندوں کو بھی پیدا کیا، جانوروں کو چھوڑ کے پرندوں کی بات کر رہا ہے۔ اب بتائیے، پرندے جب ہوا میں اڑتے ہیں ان کے لیے کیا سہارا ہوتا ہے؟ صاحب کوئی سہارا ہوتا ہے؟ کوئی پرندہ جب اڑتا ہے زمین سے، ہوا میں اڑتا ہے، چاہے جتنی اس کی طاقت ہو، اس کی جتنی اڑان ہو، جب وہ اڑتا ہے کون سا سہارا ہوتا ہے؟ کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ لیکن پرندہ اڑتا ہے اپنی طاقت کے ذریعے، ظاہراً اپنی طاقت ہے، لیکن جب پرندے کو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، جب وہ زمین و آسمان کے درمیان اڑتا ہے، اپنے پروں کو لہلاتے ہوئے ہوا میں اڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، تو اے ایمان والو، آپ تو اشرف المخلوقات ہو، آپ تو اللہ کے بندے ہو، رسول اکرم کی امتی ہو، دین اسلام پر کامل یقین ہو، اللہ اس کے رسول کی ذات پر کامل یقین ہو، اور تمہارا ایمان کامل ہو، تو پھر کیا اللہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا؟ سوچنے والی بات۔ ہم احساس کمتری کا نتیجہ کیوں نکالتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو خوف زدہ کیوں پاتے ہیں؟ ارے زمانے بہت آتے ہیں ایسے، ہمارے آبا و اجداد نے کتنی تکالیف نہیں اٹھائی جی، پیری دڑ پیری اوپر تک چلے جائیں، کتنی تکالیف نہیں اٹھائی۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین رہنما اسلام نے کتنی تکالیف نہیں اٹھائی، اولیاء اللہ نے کتنی تکلیف نہیں اٹھائی، سلاسل طریقت کے بانیان نے کتنی تکلیف نہیں اٹھائی، ائمہ اربعہ نے کتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی، مفسرین محدثین فقہاء نے کتنی تکالیفیں نہیں اٹھائی، تابعین صحابہ نے کتنی تکالیف کو برداشت نہیں کیا، انبیاء علیہ السلام اجمعین نے کتنی تکالیف کو برداشت نہیں کیا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی مشقتیں نہیں اٹھائی، کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ تو پھر خوف زدہ، غم زدہ، رنجیدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ خوف زدہ ہونے کی اصل وجہ ہمارا ایمان کمزور کر رہے ہیں ہم۔ ایمان کے اندر طاقت پیدا کیجئے، ایمان کے اندر مضبوطی لائیے۔ جس طرح کھا پی کر، جم کو جا کر اپنے جسم کو طاقتور بتانا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے ایک طاقتور پہلوان بتانا چاہتے ہیں، ایسے ہی اپنے نفس کو طاقتور بنائیے، تو پھر یہ خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے گا۔ مگر یاد رکھ لیں، انتخابات کا مسئلہ جو چل رہا ہے، سیاست کرنا مقصد نہیں ہے، مگر ووٹ کی اہمیت ہے۔ جو ہم یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں نا کہ میں ایک ووٹ نہیں ڈالا تو کیا ہوگا، یہ مت سوچیے۔ ذرہ ذرہ خطرہ بن جاتا ہے، قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے، یہ بات مشہور ہے۔ تو ایسے ہی آپ بھی یہ سوچ کر بیٹھ جائیں، آپ بھی یہ سوچ کر بیٹھ جائیں، میں بھی یہ سوچ کر بیٹھ جاؤں، آپ بھی یہ سوچ کر بیٹھ جائیں، ہر کوئی اپنی جگہ یہ سوچ کر بیٹھ جائے تو ہمارا پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو لہذا ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے، یہ ووٹ ایک گواہی ہے، مانا کہ کوئی
ہم کو کیا 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 نہیں کیا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کو کیا حاصل کرنا ہے یہ اللہ اس کے رسول کا دربار آپ کے لیے کھلا ہے. اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. نبی کے وسیلے سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازنے والا ہے. یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی طاقت فانی ہے، دنیا کی حکومت فانی ہے، آج نہیں کل چلے جانے والے. اس پر آپ اتفاق نہ کریں، بھروسہ نہ کریں. ووٹ کی اہمیت کو جانیں، اپنے ووٹ کا استعمال کریں. آپ کا ووٹ رہ جاتا ہے، آپ کا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے. ظالم اپنے گھروں سے نکل کر ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، پھر ظالم طاقت ہی حکمران بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے ووٹ کا استعمال ایسی قیادت کے حق میں استعمال کریں جو آپ کو تکلیف میں ڈال بھی دے لیکن آپ کے خیلوں کو کچھ دھکا نہ لگائے. ایسی قیادت کو ووٹ دینے کی کوشش کریں. جیسے میں نے کہا اس سے پہلے، ہو سکتا اللہ نہ کرے، کروڑہا انگنت مرتبہ اللہ نہ کرے، یہ جو دشمنان اسلام جو سوچ رہے ہیں، جو ان کا سوچ و بچار ہے، اس اعتبار سے تجربے کار سینئر لوگوں کا کہنا ہے کہ 2024 کا یہ آخری الیکشن ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نہ کرے ایسا. ان طاقتوں کو پست کرنے کی کوشش کریں. جتنا ہو سکے جن کے ووٹ ہیں، اگر سلپ نہیں پہنچی آپ تک، اپنے ڈاکومنٹ لے جا کر، اگر آپ 18 ایئرز کراس کر چکے ہیں، 18 سال ہو چکے ہیں جنوری 2024 میں، تو آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں. خدا کے واسطے کہنے کی وجہ کہہ رہا ہوں بار بار، کیونکہ ووٹ ایک گواہی ہے مسلمان کے لیے، وٹنس، شہادت. آج ہم جس ظلم کے شکار ہو رہے ہیں، آج مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، درگاہوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں، مسلمان کو نیچے دکھانے کی سازش رچائی جا رہی ہے. یہ ہمارے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے. ہم ووٹ دے کر ایک جٹ ہو کر، آپ کو کوئی سوشل میڈیا پر جا کر کہنا نہیں ہے، آپ کو کوئی میٹنگیں کرنا نہیں ہے، بس آپس میں متحد ہو کر ایسی قیادت کو چنیں جو ہمارے مساجد پر حملہ نہ کرے. بس اتنا آپ سے گزارش ہے. اس کے آگے اپنی اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جب میرے بندے میری بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، مجھ سے طلب کرتے ہیں، تو یقیناً میں ان کو دیتا ہوں. کوئی میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. اب جن کا بھروسہ دنیا کی طاقت پر ہے، جن کا بھروسہ دنیا کی زبان پر ہے، جن کا بھروسہ دنیا کے بازو پر ہے، جن کا بھروسہ دنیا کے سائے پر ہے، جن کا بھروسہ دنیا کے کسی محکومے پر ہے، تو یاد رکھ لیں وہ سب کے سب فانی ہیں. ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، جو دنیا کی عدالت دیکھتے ہیں نا، اصل عدالت خدا کی بارگاہ، اصل عدالت ہماری خدا کی بارگاہ ہے. اصل جج ہمارا خدائے رب العالمین ہے، اور ہمارا حقیقی وکیل ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کل بروز قیامت ہماری سفارش کرنے والے ہیں. تو یہ عدالت، یہ قانون کس نے بنایا؟ آج دیکھتے ہیں کہ
کہ 75 ایئر سے 75 سال سے پچھلے 70-75 سال سے جو الیکشنز ہو رہے ہیں کیا اس بنیاد پر قانون بنا؟ ارے یاد رکھ لیں، یہ قانون، یہ دستور، یہ آئین بنانے کا طریقہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ اور مسلمانوں کا تحفظ جو ہوا، جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اس کے لیے جو قانون بنایا کسی اور نے نہیں، اسی نبی کے خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ معلوم ہے جس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام نہیں ہوئے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے محمد ابن عبداللہ کے ہاتھ پر ایمان لا لے، اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کی گردن ماری جائے گی۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا تو بتایا جاتا ہے کہ 7ویں آخری چکر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں دعا فرمائی، جیسے گزشتہ جمعہ میں میں نے دعا پر کہا تھا نا، پیوستہ جمعہ دعا فرمائی نبی نے، مولا عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، دونوں عمر میں سے کسی ایک عمر کو داخل اسلام کی توفیق عطا فرما تاکہ اسلام کو تقویت پہنچے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا کرنے کے بعد اگر اس کا رزلٹ تمہیں نہ ملے تب بھی مایوس نہ ہونا، میں نے اللہ سے مانگا مگر مجھے ملا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے، وہ دائمی فیصلہ ہوتا ہے، اٹل فیصلہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے بندوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اگر ہماری چاہت کے اعتبار سے مل جائے تو چند لمحوں کے لیے ہوا کرتا ہے، تو اس لیے اپنی چاہت پر نہ جائیں، خدا کی چاہت پر صبر کریں۔ تو دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی، جبکہ نبی نے عمر بن خطاب، عمر بن ہشام دو آپشن رکھے تھے خدا کی بارگاہ میں، لیکن اللہ نے عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمایا۔ جب عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی دعا تو اس کے بعد ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ دشمنان اسلام یہ فیصلہ کر لیے، عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر بن خطاب کسی طرح محمد ابن عبداللہ کا سر قلم کر دیا جائے، اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو تمہارے گھر کی کفالت ہم کریں گے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا عمر بن خطاب کا کہ دشمنوں نے، ابو جہل، ابو لہب نے کہا تھا کہ اے عمر بن خطاب اب تک 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، 39 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا ٹھیک، اب 40واں ہونے نہیں دوں گا، اب 40واں ہونے نہیں دوں گا، 40واں مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو دشمن سمجھ رہے تھے اب عمر بن خطاب کی طاقت کے بل بوتے بہت بڑے مضبوط تھے، آپ کو دیکھتا تو ہر کوئی کانپ جاتا، بلکہ آپ کا سایہ بھی اگر پڑ جائے تو گھر کے دروازے بند ہو جاتے، لوگ چھپ جاتے، آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کوئی دیکھ نہیں پاتا، اتنی طاقت تھی عمر بن خطاب کی۔
تو دشمن سمجھ رہے تھے کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ اب 40واں ہونے نہیں دوں گا، تو عمر بن خطاب محمد بن عبداللہ کا سر خلم کر دیں گے۔ لیکن جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار شمشیریں بے نیام لے کر نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ دار ارقم میں نبی پاک جلوہ فرما ہے، جلوہ گر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کو اطلاع ملی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب آ رہے ہیں قتل کے ارادے سے، آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ قربان جائیے میرے نبی پر، اللہ نے میرے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا، علم غیب عطا فرمایا۔ نبی نے فرمایا، اے میرے جانثار صحابہ، اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا، اپنی جگہ سے ایک قدم، ایک بالش، ایک انچ نہیں، بلکہ نبی کا فرمان ہے کہ بال برابر بھی اپنے قدم کو جگہ سے آگے نہ بڑھانا۔ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، عمر بن خطاب آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تب بھی نبی نے فرمایا، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، حق ہمارے ساتھ ہے۔ اے میرے صحابہ خاموش ہو جاؤ۔ مگر نبی کے جانثار صحابہ تھے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی نے تو ہمیں حکم دے دیا کہ بال برابر اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھنا، اگر ہم نبی کے حکم کے خاطر جگہ پر کھڑے رہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اگر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شہید کر دیا جائے تو کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ پس و پیش میں تھے، رو رہے ہیں، دبی آواز میں رو رہے ہیں، آنکھ اشک بار ہیں۔ عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایسی زور کی آواز سے زنجیر ہلی، تب دربان نے آواز دی، کون ہے؟ جواب آتا ہے، عمر بن خطاب ہو۔ نبی نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھلا، تفصیلات میں گئے بغیر بتا رہا، دروازہ کھلا، دربان نے دروازہ کھولا، عمر بن خطاب نبی کے آگے بڑھ رہے ہیں، تلوار پیچھے چھپی ہوئی ہے کہ جاتے ایک نبی پر حملہ کر دوں، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا، چوکھٹ میں قدم رکھا، آگے بڑھے، دوسرا قدم آگے کیا، تلوار نیچے گر گئی اور آپ سر کے بل نبی کے قدموں میں جا گرے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنا دست حق پر آگے بڑھائیے، مجھے اپنے اسلام میں داخل کر لیجیے، اپنی ضمانت میں لے لیجیے، اپنی حفاظت میں لے لیجیے، اپنی کسٹڈی میں لے لیجیے، اپنی کسٹڈی میں لے لیجیے۔ تو معلوم کیا ہوا، ادھر دشمنان اسلام کا جشن چل رہا تھا کہ 40واں مسلمان عمر بن خطاب ہونے نہیں دیں گے تو محمد بن عبداللہ شہید ہو جائیں گے۔ وہ دشمنان جشن منا رہے تھے، لیکن عمر بن خطاب نے ثابت کر دیا کہ 40واں مسلمان سوائے عمر بن خطاب کے کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تب نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اگر اللہ کو منظور ہو میرے بعد کوئی اگر نبی پیدا ہونا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب تک کی حالت اور تھی، کب تک ہم یہ چھپ چھپ کر عبادت کریں گے یا رسول اللہ؟ کب تک ہم یہ چھپ چھپ کر عبادت کریں گے؟ آپ حکم فرما دیں، میں علل اعلان کروں گا، اذان کہوں گا، نماز کی دعوت دوں گا،
اللہ کے دین کی دعوت دوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرما دیں، آپ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کے لیے کہوں گا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے اسلاف کی تاریخوں کو پڑھو۔ دنیا کی ہسٹری تو ہم بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اسلام کو سمجھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عمر اب تک آپ کا نعرہ کیا تھا، اب کیا نعرہ بلند کرنا چاہتے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ اے عمر ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی محبت کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سچی محبت کرنی ہے، نبی کے اہل بیت اطہار سے سچی محبت کرنی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ الحمدللہ یا نہیں جہاں کہیں موقع ملتا ہے دنیا بھر میں مجھے الحمدللہ برجستہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی مسلمان یعنی کوئی مومن، کوئی سچا عاشق رسول کبھی مذہب کے اعتبار سے کسی مذہب کو گالی نہیں دیتا۔ کیوں؟ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ کسی مذہب کے رہنماؤں کو برا بھلا نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے۔ حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کیا گیا، ہم صبر کرتے رہے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی رہی، ہم صبر کرتے رہے، ماں عائشہ صدیقہ پر تہمتیں باندھی گئی، ہم صبر کرتے رہے، نبی پر تہمتیں باندھی جاتی ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے۔ اگر میرے نبی چاہتے تو اسی وقت یہ ساری چیزوں کو فنا کر دیتے، لیکن میرے نبی نے چھوڑا اس لیے تاکہ دنیا والوں کو تمیز ہو جائے، فرق ہو جائے، اچھا اور برا معلوم ہو جائے۔ وحدہ لا شریک کی ذات کیا ہے، نبی محمد الرسول اللہ کیا ہے، اور باطل طاقتیں کیا ہیں، یہ انسان کو فرق ہو جائے۔ اس لیے میرا وہ غیر مسلم بھائی، وہ غیر مسلم بہن، چاہے جس کا تعلق کسی کلچر سے ہو، وہ سیکولر ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ہم پر کرم کرنے والے، کرپا کرنے والے نبی محمد الرسول اللہ، پروفٹ محمد الرسول اللہ ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنی زبان میں کہتا ہے۔ تو اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، تمام حضرات سے میں یہ کہتا ہوں، انتخابات کی ریالیاں چل رہی ہیں، انتخابات کے جلسے چل رہے ہیں، اگر وہاں نفرت انگیز تقاریر ہو، نفرت انگیز نعرے لگائے جائیں، نفرت کی آگ لگائی جائے، آپ اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں، اپنے کانوں کو بند کر لیں اور وہاں سے اپنا راستہ بدل لیں۔ کیوں؟ ہماری قیادت ہے، وہ اس کا جواب دے گی۔ آپ رقص میں نہ آئیں، یہ ہم کو للکارنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، ہم معصوموں کو للکارنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمان کیا زندہ ہے، کیا ان کے اندر ایمان ابھی باقی ہے، کیا ان کے اندر آج بھی ان کے پروفٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات زندہ ہیں۔ وہ دیکھنے کے لیے تمہیں للکارنے کی سازش رچاتے ہیں۔ نفرت انگیز تقاریر کو سن کر، نفرت انگیز نعروں کو سن کر آپ خاموش ہو جائیں، صبر کا دامن تھامے رہیں، صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول۔ یاد رکھ لیں،
جیسے گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا خانہ مکہ مکرمہ سے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی بات کی جا رہی تھی، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ جس کو نکالنے کی تم سازش رچا رہے ہو ذرا نظر ڈال لو، اندر ایک تغرا بھی لگا ہوا ہے۔ تو کیا دیکھا گیا کہ سارے تغرے کو دیمک کھا گئی، لیکن میرے پیارے آقا کا نام سلامت تھا۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ جس کو ہم نکالنے کی سازش رچا رہے تھے اسی کا نام زندہ ہے۔ تو اے نبی کی امتیوں، ملک سے باہر کیا، گھر سے باہر کیا، راستے سے بھی آپ کا ایک قدم پیچھے کوئی نہیں ہٹا سکتا اگر تم اللہ اس کے رسول کی ذات مقدسہ پر کامل یقین رکھتے ہو۔ تو اسی طرح اپنے عقائد اہل سنت کا تحفظ کرو، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ آج تک بھی ہم نے کسی مذہب کسی کلچر کو برا بھلا نہیں کہا۔ ارے حد تو یہ ہے کہ ہم جامعہ نظامیہ کے فالوورز ہیں، جامعہ نظامیہ سے اس وقت نے تعلیم حاصل کی۔ الحمدللہ اگر کہیں کچھ معاملہ آتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر ہم بات تو کرنے کے تیار ہوتے ہیں، لیکن کسی کو کسی کا نام لے کر ہم برا بھلا نہیں کہتے، کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، اس لیے کہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑتے ہیں، انتقام اللہ کے ہاتھ میں چھوڑتے ہیں، وہی بدلہ لینے والا ہے، وہی انتقام لینے والا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ مراحل ہمارے درمیان چل رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں جتنا ہو سکے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول۔ جس طرح جنگ بدر میں، جنگ احد میں، میدان کربلا میں مومنین کا نام بلند ہوا، اسلام کا پرچم بلند ہوا، انشاءاللہ کل صبح قیامت تک اسلام کا پرچم بلند رہے گا، مومن کا سر بلند ہوتا رہے گا، اور ہم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔